السلام علیکم، ہم ڈاکٹر شبانہ خان وارثیہ آپ کے سامنے اسلامیت وارث لے کے حاضر ہوئے ہیں دورہ القرآن کے سلسلے میں پارہ نمبر 3 تلک الرسول اور سورہ البقرہ کی 39ویں رکوع کی تلاوت کریں گے اور جانیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک کیا پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اے ایمان والو جب تم ایک مقرر مدت تک کسی دین کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِينَ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا۔ اور چاہیے کہ تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا ٹھیک ٹھیک لکھے اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اسے اللہ نے سکھایا ہے، تو اسے لکھ دینا چاہیے اور جس بات پر حق آتا ہے اور لکھاتا جائے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے اور حق میں سے کچھ رکھ نہ چھوڑے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِينَ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ۔ پھر جس پر حق آتا ہے اگر بے عقل یا ناتواں ہو یا لکھا نہ سکے تو اس کا ولی انصاف سے لکھا لے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِن رِجَالِکُمْ، اور وہ گواہ کر لو اپنے مردوں میں سے۔ فَإِن لَّمْ یَکُونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ممن ترضون من الشہداء ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری۔ پھر اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں ایسے گواہ جن کو پسند کرو کہ کہیں ان میں ایک عورت بھولے تو اس ایک کو دوسری یاد دلا دیں۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور گواہ جب بلائے جائیں تو آنے سے انکار نہ کریں۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ، اور اسے بھاری نہ جانو کہ دین چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی میعاد تک لکھت کر لو۔ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا۔ یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے، اس میں گواہی خوب ٹھیک رہے گی اور یہ اس سے قریب ہے کہ تمہیں صبح نہ پڑے مگر یہ کہ کوئی سردست کا سودا دست بدست ہو تو اس کے نہ لکھنے کا تم پر گناہ نہیں۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَایَعْتُمْ، اور جب خرید و فروخت کرو تو گواہ کر لو۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، نہ کسی لکھنے والے کو ضرر دیا جائے اور نہ گواہ کو، یا نہ لکھنے والے ضرر دیں نہ گواہ۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور جو تم ایسا کرو تو یہ تمہارا فسق ہوگا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور اگر تم سفر میں ہو وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ، اور لکھنے والا نہ پاؤ تو گروہوں قبضہ میں دیا ہوا۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اگر تم میں ایک کو دوسرے پہ اطمینان ہو تو
وہ جسے اس نے امین سمجھا تھا اپنی امانت ادا کرے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور گواہی نہ چھپاؤ۔ وَمَن يَكْتُمُوهَا فَإِنَّهُ، اور جو گواہی چھپائے گا تو اندر سے اس کا دل آثم قلبہ، تو اندر سے اس کا دل گناہگار ہے۔ اللہ اکبر۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اے ایمان والو، اے ایمان والو، جب تم ایک مقرر مدت تک کسی دین کا لین کرو تو اسے لکھ لو۔ اگر لین دین میں لمبا سمے لگے تو اسے لکھ لو، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا ٹھیک ٹھیک لکھے۔ اگر تمہیں لکھنا نہیں آتا ہے تو کسی لکھنے والے کو رکھ لو، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، اور زبراً کسی لکھنے والے کو نہ بلاؤ جیسا کہ اسے اللہ نے سکھایا ہے۔ اور اللہ نے جس طریقے سے لکھنا کسی انسان کو سکھایا تو اسے لکھ دینا چاہیے۔ اگر کسی کو لکھنا پڑھنا آتا ہے تو اگر کوئی لکھا پڑھا ہوا نہیں ہے تمہیں بلاتا ہے تو تمہیں اس کے بلانے پہ جانا چاہیے اور اس کی بات کو لکھ دینا چاہیے۔ جس بات پہ حق آتا ہے وہ لکھا جائے، اور جو حق بات ہو وہی لکھا جائے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور حق میں سے کچھ رکھ چھوڑے نہ، اور جو صحیح صحیح بات ہو وہی لکھے، یہ نہیں کہ اپنی طرف سے کچھ ملا دے یا پھر کچھ چھوڑ دے۔ اگر بے عقل یا ناتواں ہو یا لکھا نہ سکے، اگر لکھنے والا بہت زیادہ عقل مند نہ ہو، اسے لکھا نہ بن پاتا ہو، تو اس کا ولی انصاف سے لکھا لے۔ اور اگر جو لین دین کر رہا ہے وہ پڑھا لکھا نہیں ہے اور اس سے اچھا لکھنا نہیں آتا ہے تو اپنی طرف سے کچھ اچھا لکھ دے جو اس کا ساتھی گیا ہوا ہے۔ اور دو گواہ کر لو اپنے مردوں میں سے، کہا کہ مردوں میں سے ہو تو 2 گواہ، اور اس کے بعد سے پھر اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں، ایسے گواہ جن کو پسند کر لو۔ تمہیں جن پہ اعتبار ہو ایسے گواہوں کو رکھ لو۔ اور کہیں ان میں ایک عورت بھولے، 2 عورت اس لیے کہ ایک عورت اگر بھول جاتی ہے تو دوسری عورت اسے یاد دلا دے گی، تو اس ایک کو دوسری یاد دلا دے۔ اور گواہ جب بلائے جائیں تو آنے سے انکار نہ کریں، اور جب کسی کی گواہی میں ہو اور جب اس کو ضرورت پڑے وہ بلاتا ہے تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم جا کے گواہی دو، اور اسے بھاری نہ جانو، گواہی دینا بھاری نہ جانو۔ دین چھوٹا ہو یا بڑا اس کی میعاد تک لکھت کر لو۔ اگر لین دین چھوٹا ہو یا بڑا اس کو لکھ کے رکھ لینا چاہیے، اس کو بھولنا نہیں چاہیے بلکہ وقت مقررہ تک اسے لوٹانے کی پوری کوشش کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے، اس میں گواہی خوب ٹھیک رہے گی، اور یہ اس سے قریب ہے کہ تمہیں صبح نہ پڑے، مگر یہ کہ کوئی سردست کا سودا دست بدست ہو تو اس کے نہ لکھنے کا تم پر گناہ نہیں۔ اور اگر سودا ایسا ہو کہ قیمت دے کے ترنت لے لینا ہے تو اس کی لکھت ہو یا نہ ہو کوئی بات نہیں۔ اور جب خرید و فروخت کرو تو گواہ کر لو، لیکن جب کسی چیز کی خرید و فروخت کرتے ہو تو گواہ ضرور رکھ لو، اور نہ کسی لکھنے والے کو ضرر دیا جائے اور نہ گواہ کو۔ کہا جاتا ہے کبھی کبھی کچھ ایسے مسئلے ہو جاتے ہیں کہ لوگ انہیں دھمکا کے ڈرا کے گواہوں کو اپنی طرف سے گواہی دلا دیتے ہیں، اور کسی مسئلے میں ایسا ہوتا ہے کہ گواہ کی جان پہ بر پڑاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس کلام پاک کے ذریعے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے منع کرایا ہے کہ جب بھی کسی بھی مسئلے میں اگر کوئی گواہ ہو تو اسے ڈراؤ، دھمکاؤ یا پھر کسی طریقے کا نقصان نہ پہنچاؤ، اور جو تم ایسا کرو تو یہ تمہارا فسق ہوگا۔ تو ایسا فسق و فجور لوگ کرتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے، اور اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں سکھاتا ہے۔ اور چونکہ یہ حکم ربی ہے، کلام پاک جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پہ نازل ہوا اور ان کی زبان مبارک سے تمام عالم انسانیت تک پہنچا، تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور تمہیں یہ بات سب اللہ سکھا رہا ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور اگر تم سفر میں ہو
अगर तुम सफर में हो लिखने वाला ना पाओ तो गिरोह कब्जा में दिया हुआ, अगर सफर में हो लिखने वाला ना पाओ तो कोशिश करो कि उस चीज को अपने कब्जे में रखो। अगर तुम एक को दूसरे पे इत्मीनान हो तो तुम दोनों को एक दूसरे पे इत्मीनान हो, और तुम सफर में हो तो एक दूसरे पे भरोसा करके भी काम कर सकते हो। तो जिसे उसने अमीन समझा था, और किसी एक को अमीन रख लो जो अमानतदार हो, अपनी अमानत अदा करो और अल्लाह से डरे जो उसका रब ही, और गवाही न छुपाओ। अल्लाह अकबर। और ऐसे को अमीन रखो जो अल्लाह का डर और खौफ और मोहब्बत अपने दिलों में रखता है, ऐसे को अमीन बनाओ। और अगर गवाह हो तो गवाही न छुपाओ, बल्कि अगर गवाही की जरूरत पड़े तो सही सही गवाही दो। और जो गवाही छुपाएगा तो अंदर से उसका दिल गुनाहगार है, और जो लोग ऐसे होते हैं उनका दिल गुनाहगार होता है। और अल्लाह तुम्हारे कामों को जानता है, बेशक हक है, अल्लाह तुम्हारे कामों को जानता है। इसीलिए कहा गया है कि अगर कोई गवाही के लिए बुलाता है और गवाही में पढ़ते हो तो जब जरूरत पड़ती है तो चाहे कितने भी दूर हो तुम जाने की पूरी कोशिश करो, और हिला हलारी मत करो कि हम नहीं हैं, कल आएंगे परसों आएंगे। जब उसकी जरूरत पड़े तुम्हें गवाही में जाना चाहिए, और कभी भी गवाही किसी लालच या फिर किसी दबाव में आके झूठ नहीं बोलना चाहिए गवाहों को, बल्कि अपने हक पे कायम रहना चाहिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या वारिस हक वारिस।